أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پردہ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، اوروں کے تانے گانا یاد رہا، قرآن کا نغمہ بھول گئے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اعلیٰ واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات بے شمار لا تعداد درود و سلام اور سلام صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، تابعین اعظام، اولیاء اکرام، محدثین اعظام دیا قبران دے کروڑ ہاں بات احقا نازل ہون. آج انسان دنیا دے اندر جرم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے. انسان دنیا دے اندر گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے. دنیا تے اس بندے دی عدالت کچہری لگ جاتی ہے. تو یا پھر اگر بندہ تگڑا ہے، مالدار ہے، اپنے آپ پیسے دے کے دولت دے کے چھڑوا سکتا ہے. ایک دنیا دا نظام ہے، ایک اللہ دا نظام ہے. ایک دنیا دا نظام جس میں بے انصافی، ایک اللہ دا نظام، اللہ دی عدالت ہے کہ جس عدالت دے اندر کسی نال بے انصافی نہیں کی جائے گی. اللہ دی عدالت برباد ہو جائے گی. اللہ دی عدالت دے اندر کسی نے ذرہ برابر ظلم نہیں کیتا جائے گا. آئیے اللہ دا قرآن اس بات کی گواہی دے دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللہ فرماتے ہیں او دنیا والوں جب زلزلہ برپا ہو جائے گا زمین اپنے بوجھ اپنے باہر بھائے بھائے گی زمین کے زلزلے برپا ہو جان کے یہ زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی یہ خبر باہر نکال دے گی وہ دن انسان کہے گا وقال الانسان مالا وہ کی بن گیا آج زمین کی بن گیا جب کی ہو گیا ہے وہ دن انسان دے ہوش و حواس اڑ جان گے وہ دن انسان کہے گا کاش دنیا دے درا مال کیتے ہوتے اللہ فرماتے ہیں اگر انسان نے ذرہ برابر بھی خیر دا کام کیتا ہوئے گا وہ دے سامنے آ جائے گا اگر انسان نے ذرہ برابر برائی کیتے ہوئے گی اپنے کمرے اندر چھپا کے دنیا دے اندر لوکاں دے کولوں چھپ کے برائیاں کردا رہیا گناہ کردا رہیا تنہائیاں اندر بیٹھ کے گناہ کردا رہیا اینوں پتہ نہیں کہ نہ مینوں کوئی نہیں دنیا اندر ویکھنے والا اللہ فرماتے ہیں میں یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ ذرہ برابر بھی برائی کا سامنے آ جائے اللہ دی عطا طرفا ہونے والی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون اللہ فرماتے ہیں لوگوں اس دن دے کولوں ڈر جاؤ جے دن کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا کوئی اپنے آپ پیسے دے کے چھڑوا نہیں سکے گا دنیا دے اندر کوئی قتل کر دے کوئی چوری کر دے کوئی ڈاکے مار دے عدالتاں دے اندر رشتہ چل جاندیاں نے پیسے چل جاندے نے پیسے دے کے اپنے آپ چھڑوا لیندے نے اللہ فرماتے ہیں ولا یؤخذ منها عدل کسے دے کو قیامت والے دن معاوضہ نہیں لیا جائے گا ولا هم ينصرون نہ کسی انسان دی سفارش کم آئے گی نہ کوئی کسی انسان کو مدد کر سکے اللہ فرماتے ہیں قیامت دا دن ایسا دن قیامت دا دن اللہ دی عدالت جو برپا ہو جائے گی سورج سوانے سے تے آ جائے گا معاشرہ دا میدان لگ جائے گا اللہ دی کچہری اللہ دی عدالت برپا ہو جائے گی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو سور پھونک دیتا جائے گا سور پھونکنے والا سور پھونک دے گا یہ لوگ بیدار ہو جان گے اپنی قبراں توڑ جان گے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک آگے نہ دے پیچھے لگا دیتی جائے گی یہ آگے نہ وہاں کے شام دے علاقے اندر لے جائے گی شام دے علاقے دے اندر معاشر دا میدان اللہ دی کچہری اللہ دی عدالت برپا ہو جائے گی اللہ اپنے تخت دے رونما ہو جان گے اللہ دے تخت تو علاوہ قیامت والے دن یوم لا ظل الا ظلہ قیامت والے دن اللہ دے عرش تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا سورج سوانے سے تے آ جائے گا زمین تانبے دی طرح تپ ہو رہی ہوئے گی اللہ دے پاک نے فرمایا انسان اپنے گناہاں دے برابر پسینے اندر ڈبے ہو رہے ہیں اگر انسان دے گناہ تھوڑے نے تے پیراں دے تک پسینہ ہے اگر انسان دے گناہ زیادہ ہے تے پیٹ میں پسینہ آ جائے گا تاکہ انسان دے جتنے گناہ ہوں گے گردن تک پسینہ آ جائے گا حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن انسان اپنے گناہوں کی وجہ تو اتنا پسینہ آئے گا زمین
گا کہ میں بچ جاواں میں اللہ دی طاقت تو شروع ہو جاواں حتیٰ کہ نبی بھی جتھے عیسیٰ تے موسیٰ تے آدم بھی ڈولے یوسف تے یوسف رکن سارے اولے ہر نبی اے ہوئی بول بولے پیغمبر بنا چھٹکارا نہیں ہونا ایسا قیامت دین جدھر نبی بھی ترس رہے ہوں کہ اللہ دی رحمت کہ اللہ دی میرے تے رحمت کر دے رب نفسی دیاں ہر طرف پکارا ہوں گیاں آئی اللہ دا قرآن دے کہ کون اس دن کامیاب ہوئے گا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ وہ انسان جو دو طرح دو ہوں گے اگر مال باری ہوئے اگر اللہ دی عدالت دے اندر اپنے دل تھاڑے نیکیاں زیادہ نے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ پس دے بندہ جنت دے اندر جا کے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے گا اگر ساڑھے عمال نامے اندر ساڑھیاں نیکیاں تھوڑیاں گناہ زیادہ ساڑھا عمال نامہ ہلکا بہ گیا نیکیاں دی وجہ تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ پس وہ بندہ ٹھکانہ جہنم بن جائے گا اللہ نے پاؤں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ دی عدالت اندر لگی ہے اللہ دی عدالت اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے سامنے ایک بندے کو کھڑا کر رہے جس عدالت اندر کوئی کم نہیں آئے گا جس کچہری اندر نہ ماں کم آئے گی وَأُمِّهِ وَعَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ اللہ خود ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا نہ دوست یار بیلی اللہ دی عدالت اندر کم نہیں آنگے سارے ساتھ چڑھ جان بہنا چھٹ دیتا سکیاں براوانی بہنا چھٹ دیتا سکیاں براوانی سٹ دیتا بچہ جاتا دیا مانی ماں بھی اپا مان بھی کیا مطلب اپنے بچے دی پرواہ نہیں ہوئے گی نہ بچے ماں دی پرواہ ہوئے گی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک ماں ہوئے گی انہوں نے کی دی لوڑ پیاری ہوئے گی ایک ماں اپنے بیٹے دے بول جائے گی کہ بیٹا میں ایک نیکی دے دے میرے امانہ میں اندر ایک نیکی دی کمی ہے بیٹا نیکی دے نواز سے انکار کر دے یعنی قیامت دی اور نہ کی قیامت دی عدالت اللہ دی عدالت ناشدہ میدان آج دنیا دے اندر ساڑھے کولوں اگر نہیں برداشت نہیں ہوتی تے قیامت وقت نصیب او 50,000 سال دا دن آج ساڑھے کولوں سورج 9 کروڑ میل دور ہے 9 کروڑ میل دور ساڑھے کولوں دور سورج ہے ساڑھے کولوں سورج دی تپش برداشت نہیں ہوتی اسی قیامت والے دن 1 میل تے سورج آ جائے گا کس طرح تپش برداشت کر کامیاب ہو انسان جنہیں دنیا دے اندر اللہ دی فرما برداری کر کے زندگی گزار اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین ایک بندے نو اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے آپ نے فرمایا او بندہ اللہ دے سامنے ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گا اللہ دے پانچ سوالہ نہ جواب دے ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گا اللہ دی عدالت دے اندر جو
جو تک انہاں پنجاں سوالاں دا جواب نہیں دے گا اللہ دی اللہ رب العالمین اپنی عدالت دے اندر لوگاں دے کولوں انساناں دے کولوں سوالات کرنگے پر اللہ دے پاک پر دنیا دے دسم دا دیتا ہے کیا سوالات کیا مطلب سڑے کولوں میری نہ سوالات دی تیاری کر لو آنو مرہی فیما سناہو او بندیا میں تر عمر دیتی سی 62 سال 70 سال 100 سال کی میں گزار کے آئے ہوں کس طرح گزاری اگر اس بندے اللہ دی فرما برداری اندر رہ کے زندگی گزار لئی اللہ دی تابعداری کر کے نمازاں پڑھ کے اللہ دی تابعداری کر کے حلال حرام سے اندر تمیز کر کے اس منظر اللہ دی فرما برداری کر کے زندگی گزار لئی یہ قیامت واللہ دے سوالات کا جواب دے سکے گا اللہ دوسرا سوال آلی کر رہن گے او بندیا وان شبابی فیما بلاہو او بندیا میں تیرے جوانی دیتی سی کس طرح گزار کے آئے ساری عمر دا علیدہ حساب اے 33 سالہ 40 سالہ جوانی دا اللہ نے علیدہ حساب جوانی اندر انسان صحیح مانے اندر اللہ دی بات کرنا حقدار دے اللہ دی بات کر سکتے بڑا پیندر جا کے ہر کوئی نمازہ پڑھ لیتے ہر کوئی تحجدہ پڑھ لیتے اصل بات جوانی دی لیکن جس بندے نے جوانی دے اندر اللہ دی فرما برداری کر کے اللہ دی تابعداری کر کے نمازہ پڑھ کے حلال حرام دے طریقے دے اندر فرق کر کے زندگی گزار لئی اللہ دے سوال سے ٹھہری جواب دے اللہ جی میں جوانی گزاری تیری فرما برداری کر کے تیرے نبی دے طریقے دے چل کے تیرے صحابہ دے طریقے دے چل کے اے اللہ میں زندگی گزاری صحابہ دے طریقے دے چل کے گزاری اللہ میں تیری فرما برداری کر کے اللہ میں فحاشی دے کماں تو بچ کے اللہ میں بے حیائی تو بچ کے اللہ میں زندگی گزار نہیں دوسری حدیث دا ٹکڑا آپ نے فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر جوانی اندر عبادت کر دے آپ نے فرمایا وشاب الشاہ فی عبادت اللہ جس بندے نے نوجوانی دے اندر اللہ دی عبادت کر کے زندگی گزار نہیں اللہ دی فرما برداری کر کے زندگی گزار نہیں آپ نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ جس کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ دی عرش تو سوا اس نوجوان اللہ ساری کائنات کے سامنے بلا گیا کہ او میرا نوجوان جنہیں بے حیائی تو بچ کے فحاشی تو بچ کے میری اپنی نوجوانی میری یاد اندر گزار دیتی میری فرما برداری اندر گزار دیتی آج میں تیروں اپنی عرضہ سایہ نصیب کر دیا کیڑا نوجوان جس نوجوان نے اپنی نوجوانی اللہ دی بات گزار دے آج بھی نوجوان نے فحاشی دے کماندر بے حیائی دے کماندر گانے موسیقی دے پیچھے لگ کے اپنی زندگی کو گزار دے اپنی آوارگی دے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کرتے لیکن قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس نوجوان پروٹوکول دیں گے جس نوجوان نے اپنی ساری اللہ دی فرما برداری اندر گزار دیتی اے نہیں آکھیا اے جگ بیٹھا جگلا کس ڈٹھا کوئی نہیں بوڑھے نمازیں ہی پڑھنیاں نے جا کے تہجد ہی پڑھنیاں نے موج مستی اندر زندگی گزار لئیے کوئی نہیں بڑے ہو کے نمازیں پڑھنیاں نا 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 اس نوجوانی دا اللہ نے علیحدہ حساب لینے وان شبابی فیما بلاہو او بندیا میں تیرے نوجوانی دیتی سی کتنا کماں در گزار کیا اے نہ سمجھی کہ میں بڑا پیدا نمازاں پڑھنا پڑا توبہ کرنا اللہ نے 40 سال جڑی نوجوانی گزاری 20 سال 25 سال اس نوجوانی دا اللہ نے علیحدہ حساب لینے کہ 100 سال اس ساری زندگی دا اللہ نے علیحدہ حساب یہ تیسرا سوال اللہ دی کچہری دے اندر آپ نے فرمایا وعن مالہ فیما
وَأَبْلَاهُ فِيمَا أَنفَقَهُ او بندیا میں تینوں مال دیتا سی تو مال کس طرح کمایا ہے کتنا کماں تے خرچ کیتے آج ہر کوئی مال کما رہے سودی کاروبار کر کے جھوٹ بول کے فراڈ کر کے لوکاں دے نال دھوکا دہی کر کے آج کاروبار کر رہے ہیں اپنی کوٹھیاں بنا لیتے ہیں کہ اسی بڑے مالدار ہوں گے سانوں کوئی پوچھ نہیں ہونی نا 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 جھوٹے حرام طریقے دے نال زمیناں تے قبضے کر کے مال کمایا دھوکا دہی دے نال مال کمایا اپنی زمیناں نوں چوری دا پانی لا کے زمیناں دی فصلاں پا لیاں اگر لوکاں نوں مال دا مال ویچیا جھوٹ بول کے مال ویچیا دھوکا دہی دے نال فراڈ کر کے مال ویچیا قیامت اللہ نے سوال کرنا ہے فیما انفقہ فیما بلاہو میں تینوں مال دیتا سی کس طرح کمایا سود نہ کمایا حرام نہ کمایا حلال نہ کمایا اگر کمایا حلال طریقے دے نال بھی تے کتنا کماں تے خرچ کیتا ہے اج ہر کوئی حلال طریقے نال بھی جڑا مال کما رہے مال کما کے پٹھے کماں تے خرچ کر لیتا ہے ضائع کرتا ہے فضول خرچی کر اللہ نے اس چیز کا بھی حساب لینے اللہ نے سوال کرنے ایمان فقاو میں تینوں مال دیتا سی میں تینوں دولت دیتی سی میں تینوں پیسہ دیتا سی اس پیسے کتنا کماں تے خرچ کیتا مدارس تے خرچ کیتا مسجداں تے خرچ کیتا غریباں تے خرچ کیتا یتیماں مسکیناں بیوہ عورتاں تے مال خرچ کیتا یا فضول خرچیاں دے اندر شادی بیاواں دی مال خرچ کرتا رہا برے کماں تے اپنے مال نوں ضائع کردا رہے ہو گناہ والے کماں تے اپنے مال نوں خرچ کردا رہے ہو اللہ نے اس چیز دا بھی حساب لینے آئی اللہ دی عدالت کے اندر چوتھا سوال ہوئے آپ نے فرمایا وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا فَنَاهُ او بندیا میں تمہیں جسم عطا کیتا سی اب 5 فٹ 6 فٹ 6.5 فٹ دا اے تینوں جسم عطا کیتا سی تینوں میں ہاتھ عطا کیتے سی میں تینوں پیر عطا کیتے سی میں تینوں کان عطا کیتے سی میں تینوں اکھاں عطا کیتیاں سی میں تینوں بولن واسطے اے زبان عطا کیتی سی اس جسم نوں کتنا کماں در استعمال کیتا اگر زبان دے نال جھوٹ بولدا رہے اس زبان دا بھی حساب ہونا ہے اکھاں دے نال فحش والے کم دیکھدا رہے اس حق دا حساب ہوئے گا اگر اس ہاتھ دے نال لوگاں تے ظلم کردا رہے اس ہاتھ قیامت والے دن بول کے گواہی دین گے اللہ دا قرآن ہے کہ نہ ہاتھ بولن گے اے پیر بولن گے اس منہ تے ٹیپ لگا دیتی جائے گی مور لگا دیتی جائے گی اے آنکھ بول کے گواہی دے گی اللہ اس حق دے نال اے بندہ اے نوجوان فحش ویکھدا رہیا برائی ویکھدا رہیا اللہ جی اے کان بولے گا اللہ اے کان دے نال گانے سندا رہیا لوکاں دیاں چغلیاں سندا رہیا غیبتاں کردا رہیا غیبتاں سندا رہیا اے زبان بول کے کہے گی اللہ اس زبان دے نال اے بندہ جھوٹ بولدا رہے چغلیاں کرتا رہے غیبتاں کرتا رہے ہاتھ بولے گا اللہ اس پیسے دے نال اے بندہ لوکاں تے ظلم کرتا رہے اللہ اے پیر بول کے کہے گا اللہ اس پیر دے نال اے بندہ گناہ والے اٹھیاں دی طرف چل کے جاندا سی برائی دے کماں ول چل کے جاندا سی وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا فَنَاهُ او بندیا میں تیرے جسم اس دیتا اس جسم کے دیازان کتنا کماندر استعمال یہ نہ کہنا اسی نوجوان اسی ہٹے کٹے اسی بڑے بہادر ساڑھے کلو کوئی سوال نہیں پوچھا جانے مر جانا کٹ جانے کٹی ہو جانا آئی ہونا آخری سوال اللہ دی عدالت دے اندر اللہ دی عدالت دے اندر آخری سوال وَعَنْ عِلْمِهِ او بندیا میں تینوں علم عطا کیتا سی کیا اس علم دے عمل بھی کیتا کہ میں تو علم دے رہا تسی اگر عمل کر لو گے تے ٹھیک
اگر نہ کرو گے تو اللہ دی عدالت اندر پہنچ ہو جائے گی کہ تم سنان والے تم دسن والے بڑے آئے تجھے عمل کیتا کہ نہیں وہ بندیا میں تم سمجھ سمجھتا کی تھی تیرے دین عطا کیتا تیرے اسلام نے سمجھ عطا کی تھی کیا تم دین کے علم کے عمل کیتا بھی کہ نہیں آج سنتے بڑے لینے بیانتے بڑے کر لینے لیکن عمل ساڑھے اندر کوئی نہیں رہ گیا آج ساڑھے واسطے عمل کوئی نہیں رہ گیا مستر میرا یہ سمجھتا ہے اس علم قیامت کا سوال کیتا جائے اگر بندہ انہا سوال اندر کامیاب اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم اگر بندہ کامیاب اللہ اس مرد دے ہاتھ دے میرا مال نامہ پکڑا دے آپ بڑا بڑا مال نامہ آپ بڑا بڑا کتاب آپ تیرے سامنے ساری ذریعے کتاب کھول کے رکھ دی گئی ہے جو جو تو دنیا دے اندر کردہ رہا جو جو کردہ رہا اس کتاب دے اندر درجے کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون اے تیرے موڑے تیرے دو فرشتے سے تیری زندگی نو لکھ دے رہے نوٹ کر دے رہے جو تو کردا رہا جو تو عمل کردا رہا اے تیرے سامنے پوری کتاب موجود ہے آئی اللہ دا قرآن فَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ اللہ دا قرآن ہے اگر بندہ اللہ دی عدالت اندر کامیاب اللہ دی عدالت اندر پاس ہو گیا یہ دائیں ہاتھ دے اندر ادا مال نامہ پکڑا دیتا جائے گا ادا مال نامہ پکڑا دیتا جائے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ آج دنیا دے اندر آج کسے بچے ہوں سکولوں کالج تو ادھر سیٹ اچھا مل جائے ادھر سیٹ مل جائے وہ پورے کالج اندر لہرہ دو لوگوں دیکھو میرا مال نامہ وہ دو لوگوں دیکھو میرا رزلٹ میں پاس ہو گیا میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا یہ سارے محلے اندر دفتہ پر دے وہ لوگوں میرا مال نامہ بیک لو یہ سارے کالج یونیورسٹی دے اندر اپنا مال نامہ اپنا رزلٹ داتا ہے وہ لوگوں دیکھو میں کامیاب میں اچھے نمبرہ دلال پاس ہو گیا اللہ فرماتے نے اس مومن بندے ذات دے اندر ویدہ مال نامہ پکڑا دیتا جائے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ اے بندہ اپنے مال نامے نو ہوا دیتا لہرہ دا لوکاں نو دکھائے گا لوگوں دیکھو میرا مال نامہ میں اللہ دی عدالت اندر کامیاب میں اللہ دی عدالت اندر پاس ہو گیا اللہ نے میرا مال نامہ میرے دائیں ہاتھ اندر پکڑا دیتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیا میں گمان کیتا تھی دنیا دے اندر میں اللہ دے نال ملاقات کراں گا میرا اچھا صلہ ملے گا میں کیوں گمان کیتا سی میں کیوں گمان کیتا سی کیونکہ وہ دنیا دے اندر اللہ دی عبادت کر کے زندگی گزارتا رہا اللہ دی فرما برداری کر کے اللہ دی تابعداری کر کے زندگی گزارتا رہا میرے گمان سی کہ میں اللہ میرا ضرور میں صلہ عطا کرے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اللہ فرماتے ہیں جو مال نامہ مل جائے گا حیات کے اندر اللہ دی عدالت میں تک کامیاب ہو جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ اللہ فرماتے ہیں اے بندہ کامیاب ہو گئے جنت اندر چلا جائے گا جنت اندر جا کے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے گا جنت اندر جا کے جنت کی نعمتیں حاصل کرے گا جنت اندر جا کے اللہ کی نعمتیں مل جان گیا محلات مل جان گے سونے چاندی کا محلات مل جان گے اللہ رب العالمین محلات عطا کر دیں گے سونے چاندی کے محلات مل جان گے خدمت کرنے واسطے جلوان مل جان
اللہ دا مہمان بن گیا ہے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رب دیاں رحمتاں دے چھل دے فوارے ہون گے اوتھے جنتاں دے اندر عجب نظارے ہون گے رب دیاں رحمتاں دے اندر چھل دے فوارے ہون گے پوچھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہنے والی جوانی ہوئے گی کٹا سناؤ سما پربہار ہوئے گا جدوں سنے اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا جنت اندر سب کو بڑی نعمت جنت اندر سب کو بڑی نعمت اللہ دا دیدار ہر مومن دی خواہش ہر مسلمان دی خواہش میری جنت کے اندر میرا اللہ دا دیدار ہو جائے کہ جس اللہ نے دیکھیا بھی نہیں تیری نمازاں بھی پڑھتا رہا آہن برا بندہ بے نماز بندہ اللہ دا نافرمان بندہ اللہ دی بغاوت کرنے والا بے نماز اللہ دی عدالت اندر ناکام اللہ دے سوالہ دے اندر ناکام ناکفیر ہو گیا اللہ فرماتے نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ دنیا دے اندر اگر بندہ کوئی لڑکا بچہ فیل ہو جائے وہ اپنا نامہ لکھتا پڑھتا ہے کہ کسی میرا رزلٹ کوئی دیکھ نہ لوے میری بےزتی ہو جائے اپنے رزلٹ میں لکھتا ہے کہ کسی میرے دوستان دینا میری بےزتی نہ ہو جائے میری انسلٹ نہ ہو جائے اپنے رزلٹ میں لکھتا ہے چھپاتا ہے اللہ دی عدالت اندر اس بندے فیل ہونے والے دا بھی یہی منظر ہے اللہ دا قرآن نقشہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ اللہ فرماتے ہیں بندہ میری عدالت کے اندر فیل ہو گیا ناکام ہو گیا اس بندے دے الٹے ہاتھ دے اندر بائیں ہاتھ دے اندر ادا مال نہ پکڑا دیتا جائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ اے کہے گا کاش مینوں میرا مال نہ مانا پکڑایا جا کاش کہ میرے ہاتھ دے اندر میرا مال نہ مانا پکڑایا جاتا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ کاش میرا حساب نہ ہوتا کاش میں اللہ دی عدالت اندر پیش نہ ہوتا مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ میری دنیا دے اندر میرے مال نے مجھے تباہ کر دیتے ہیں میں دنیا دے اندر مال جمع کر داریا پیسے جمع کر داریا میرے مال نے تباہ کر دیتے ہیں حالکہ عنی سلطانیہ میری چدرات نے میری سلطنت نے میری تباہ و برباد کر دیتے میں اپنی چدرات اندر آکے لوکاں دے کت فیض بھی کر داریا میں اپنی چدرات اندر آکے لوکاں دے ظلم بھی کر داریا میں زیادہ بھی کر داریا حالکہ عنی سلطانیہ اے قرآن اندر قیامت والے بندہ آکے گا میری چدرات تباہ و برباد کر دیتے خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ اللہ فرمان کے اے میرے فرشتیوں اس بندے نو پکڑ لو سکران دے اندر چکڑ لو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ قرآن دے اس مجرم کو اللہ دے نافرمان 70 ہاتھ بھی زنجیر 70 ہاتھ بھی زنجیر سنگل دے اندر اس اللہ دے نافرمان جکڑ کے گسیٹ کے جہنم دا بالن بڑا دیتا جائے اللہ دے نافرمان دا انجام کہ
قتلاں دے اندر زنجیراں دے اندر جکڑ کے اللہ دی جہنم دے اندر پھینک دے کے جہنم دا بال بنا دے اے تو دنیا دے اندر اپنی اولاد دی خاطر جھوٹ بول دے مال کما لے لوکاں تے ظلم و زیادتی کر دے یہ قیامت والے تیری اولاد کم نہیں آئے گی یہ تیری بیوی کم نہیں آئے گی یہ تیرے بہن بھائی کم نہیں آئے گی تو جانے اگر میں اللہ کی عدالت اندر کامیاب ہو جانا میں اللہ کی عدالت اندر پاس ہو جانا میں کامیاب ہو جانا تو دنیا تے رہ کر اللہ کی فرما برداری کر کے زندگی گزار نماز پڑھ کے سچ بول کے اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ در رسول کی سنتوں پہ عمل کر کے زندگی گزار وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ اے بندہ اے اللہ دا نافرمان بندہ جو اللہ دی جہنم اندر چلا جائے گا یا کہ اللہ میں اپنی اکھاں دے نال تیرا عذاب دیکھ لیا اے اللہ میں اپنی کناں دے نال تیرے عذاب دی چیخ سن لیا اللہ جی فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون اللہ جی مینوں دنیا دے اندر دوبارہ بھیج دیو میں اسی جا کے نیک اعمال کرن اللہ جی اسی دنیا دے اندر جا کے نمازاں پڑھاں گے اللہ جی نیک اعمال کریں گے اللہ جی سانو دنیا دے اندر بھیج دیو ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا ولکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین اللہ فرمان کے انہاں تے مور لگا دیتی جائے گی انہاں دے اوپر ساڑی بات پکی ہو گئی ہے یہ لوگ کدی بھی جہنم جو نکلے نہیں جان فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ فَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ فرماتے ہیں تجھے دنیا دے اندر مینوں بھلا دیتا تو یہ دنیا دے مینوں کدی یاد نہیں تجھے دنیا دے اندر مینوں بھلا دیتا نماز نوں بھلا دیتا میرے گھر نوں مسجد نوں بھلا دیتا اج میں تانوں بھلا دیتا ہے فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون اللہ فرمان کے چخو اللہ دا عذاب میرا عذاب چخو ہمیشہ میں سے عذاب چخو رو رو کیسن دنیا اندر رو رو کیسن دنیا اندر بیجر پائک بھاری رو رو کیسن دنیا اندر بیجر پائک واری من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری ربا کیسی ہرگز منہ نہیں دنیا اندر جانا ساڑا عذاب دوزخ جہنم یہی ہمیشہ ٹھکان یہ اللہ دی عدالت قیامت والد اللہ دی کچہری ہر انسان واسطے برپا ہوئی تو اس انسان نو اللہ دی عدالت دی تیاری کرنی چاہیے اگر دنیا دے کھڑے کو جرم ہو جائے تو اسی کس طرح وکیل کر دیا تیاری کر دیا پیسے کا انتظام کر دیا کسی عدالت جو بری ہو جائیے بچ جائیے لیکن اللہ دی عدالت نہ پیسہ چلے گا نہ سفارش چلے گی نہ کوئی وکالت چلے گی
انسان اگر اللہ کی عدالت کامیاب ہونے کا چانس ہے تو دنیا دے انسان کی تیاری ہے کہ انسان دنیا تو جائے، تیاری کر کے جائے، نیک اعمال کر کے جائے، اپنا دامن صاف کر کے دنیا تو جائے۔ آج ملک دے اندر سیاسی نظام نے ملک تباہ کیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کوئی ہر بندہ سیاسی کارکن محبت اندر آ کے، جوش اندر آ کے، کوئی عمران خان گانا کر دے، کوئی ناشر گانا کر دے، کوئی زرداری گانا کر دے، اپنے لیڈر دی محبت اندر آ کے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے حکمران، بے وقوف حکمران مسلط ہو جان کے، میں حدیث سنا رہے ہیں مسند احمد دی، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بے وقوف عوام تے حکمران مسلط ہو جان کے، تو جڑی عوام ہوئے گی اپنے حکمران دے جھوٹ کو سچ میں تبدیل کر دے گی، وہ دی محبت اندر آ کے وہ دے جھوٹ کو سچ میں بدل دیں گے، اور وہ بے وقوف حکمران اللہ اور رسول کے طریقے میں چھڑ دیں گے، اور جڑے لوگ انہاں حکمران دی اطاعت کریں گے، انہاں دے پیچھے لگیں گے، انہاں دے جھوٹ کو سچ میں تبدیل کر دیں گے، آپ نے فرمایا ایسے لوگ کل قیامت والے روز کوثر تو محروم کر دیتا ہے۔ اپنے حکمران کی محبت اندر آ گیا، سچ نو جھوٹ، جھوٹ نو سچ بڑھائی جائے، تے سانو کچھ نہیں لبھنا، جس واسطے دنیا تیرے دے ہوئے اللہ اور رسول دی فرما برداری کر کے زندگی گزاریے، اللہ اور رسول دی تابعداری کر کے زندگی گزاریے، دنیا تو جائیے ساڑا دامن صاف ہوئے، پاک ہوئے، جانے تو بعد موسم اچھے ناشنے یاد کریں۔ اللہ رب العالمین سانو قیامت کی تیاری کرنے دی، اللہ کی عدالت کی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔